شان سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الرسل والانبیاء، یار رسول صدیق بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت کے پیکر، با وفا ساتھی اور عبادت گزار صحابی رسول الحضرت ابو بکر فی الجنہ عشرہ مبشرہ، اور کتنی سعادتیں ہیں، کتنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے انہیں حاصل ہونے والی عزتیں ہیں جو ان کے مقدر و حصے کے اندر آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بلا فصل بارگاہ نبی بنا دیا۔ یہ جو شعر میں اپنی جمعہ کی ہر تقریر میں شروع میں پڑھتا ہوں کہ محمد سے وفاتوں نے، حضرت علامہ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ شعر حضرت ابوبکر صدیق پر مکمل من و انفٹ آتا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا زبان سے، اور ہم صرف سنتے ہیں کانوں سے۔ میں زبان سے پڑھتا ہوں، آپ کانوں سے سن لیتے ہیں، اور شاید کوئی ہم میں مقدر والا ہے جو دل سے پڑھے اور دل کے کانوں سے سنے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ مقام عطا فرمایا کہ جن کے مقام پر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ بالکل فٹ آتا ہے، فٹافٹ فٹ، نو کمپنسیٹری پوزیشن، نہ کوئی اس میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ وہ قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ پچھلے جمعہ کو میں نے یہاں گفتگو ختم کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ غار میں آئے، غار ثور میں، اور 3 دن جو حضور کی خدمت کی، وہ خدمت اتنی بڑی خدمت، اتنی اعلیٰ خدمت، اتنی شاندار خدمت کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن تاروں بھری رات ہے، اور میں اپنے آقا، اپنے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور میں نے اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ دیکھو کتنی تاروں بھری رات ہے، ساری رات 14ویں کے چاند کی، ساری آسمانوں کی دنیا تاروں سے بھری ہے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیں کوئی آپ کی بارگاہ سے فیض لینے والا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں، ان آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور نے فرمایا جی اے عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت محمد عربی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت کا خوش نصیب صحابی وہ ہے عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی نیکیاں ان تاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان آسمان کے تاروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ لیکن حضور کو اللہ نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ حضور کو یہ بھی پتہ تھا کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں ایک کھچاؤ سا تھا، دل میں ذرا تھوڑی سی حسرت باقی تھی۔ کیا حسرت تھی؟ کہ لبوں پر مسکراہٹ کے حضور جانے کہ عائشہ خوش ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دل میں کھچاؤ یہ تھا کہ کاش میرے ابا جی کا نام لیتے، میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق العتیق
رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے تو میرا دل بھی ہونٹوں کی طرح مسکرا رہا ہوتا۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبض شناس امتی تھے، نبض شناس انسان تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو تیرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے تیرا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، تیرا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو بس یہ سوال پوچھتے ہی جواب دے دیا، اے عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہ ہو، یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں جو تاروں سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر تیرے ابا جان، میرے سسر، میرے پیارے یار، میرے پیارے دوست، میرے پیارے صحابی حضرت سیدنا حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری نیکیوں کی اتنی شان ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری نیکیاں ایک طرف اور عمر ابو بکر صدیق کی زندگی کا وہ چند لمحے جو غار ثور میں میرے ساتھ گزارے تھے وہ ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ اس لیے غمگین نہ ہو، میرے ابو بکر کی اپنی شان ہے، میرے عمر کی اپنی آن ہے، میرے عثمان کی اپنی ٹھان ہے، اور میرے علی کی اپنی کمان ہے، میرے علی کی اپنی کمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، حضور نے تو سب کی دل جوئیاں فرمائی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال پورے مکہ میں حضور کے ساتھ گزارے، کہ جس سال حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، بس اسی مہینے حضرت بکر صدیق ایمان لے آئے، اسی مہینے۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت بکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ 4 ہستیاں حضور کے قدموں میں تشریف لے آئیں۔ اور اگر اول ہونے کا کہے کہ سب سے پہلا وہ کون خوش نصیب ہے جس نے حضور پر کلمہ پڑھا ہے، تو وہ امہات المومنین میں ام المومنین زوجۃ النبی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک میچنگ اور میٹنگ یہ کی دی جاتی ہے کہ حضرت علی نے بھی کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پڑھا، تو بچوں میں ان کا نام لے لیتے ہیں، 10 سال آپ کی عمر مبارک ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 37 سال تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے، پونے 3 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قربان جائیں، حضور کے ساتھ وفاداری میں کمال نبھا دیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے، تو حضور کے ساتھ جو وفا کی ہے نا صدیق اکبر نے، تو پھر اس کا صلہ جو حضور نے عطا فرمایا ہے، وہ صلہ عطا فرمایا ہے، وہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سب کا احسان چکا دیا، سب کا بدلہ اس کو واپس کر دیا، مگر ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دیکھ سکا۔ اللہ قیامت کے دن دے گا، اپنے عرش کے سائے میں دے گا، اپنی نظر رحمت و شفقت میں دے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے تقریباً 10 سال مدینہ کے ہیں، 10 سال مدینہ منورہ کے ہیں، اور قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع تھی کہ مسجد چھوٹی ہے، اس کی توسیع کرنی ہے، صرف ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، چلے گئے جن جو ترین بچوں کی مسجد وہ جگہ تھی، جا کے کہا کہ بیٹا یہ مسجد میں جگہ حضور نے لینے کا ارادہ فرمایا ہے، آپ بیچو گے؟ نہیں، ہم بیچیں گے نہیں، ہم تو حضور کے قدموں میں ڈال دیں گے، ہم نے فروخت، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہے۔ اس کی جگہ کی میجرمنٹ کی، اس کی جو قیمت لگتی تھی قیمت لگائی، اور ان بچوں کو دے کے آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ جگہ خرید کے آ گیا ہوں۔ قربان جائیں ابو بکر تیری شان سے، ابھی حضور کی زبان سے نکلا ہے، ابھی حضور کی زبان سے صرف نکلا ہے کہ مسجد نبی چھوٹی ہے، اس کی ایکسٹینشن کرنی ہے، اس کو توسیع دینی ہے۔ قربان جائیں صدیق اکبر تیری شان پہ، لوگ تجھے صداقت کا پیکر کیوں نہ کہیں، ابھی حضور اظہار کرتے تھے، اصحاب
سن رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے، ابو بکر کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی مکہ میں جب حضور تھے تو حضرت بلال کی تکلیف جب دیکھتے تھے نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیہ بڑی تکلیف دیتا تھا، ساتھ گزرتے تھے، تو ایک دن موقع مل گیا، کہا بلال یہ تو تمہاری نسلوں کو انہوں نے غلام رکھا ہے، تمہاری نسلوں کو بھی غلام رکھیں گے، اس کے غلام بن جاؤ، اگر اس محمد عربی کے غلام بن گئے نا تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، قیامت تک تمہاری نسلوں کے پیر بھی دنیا چومتی رہے گی۔ حضرت بلال حبشی کو سمجھ آ گئی کہ یا شکر ہے کہ ہمارا بھی کوئی حقیقی آقا مالک آ گیا ہے، ہمارا بھی کوئی حقیقی خریدار آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر۔ حضور بھی گزرتے، حضرت ابوبکر صدیق بھی گزرتے، حضرت بلال حبشی کی آہیں سن کے دل دھڑکتا، دل پریشان ہوتا۔ ایک دن اظہار کیا، صحن کعبہ میں حضور بیٹھے ہیں، ابوبکر اب میرے یار بلال کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میرا دل ہے کہ میں اپنے ایک بلال کو آزاد کرا لوں، صرف یہ فرمایا۔ حضرت بکر صدیق اٹھے اور امیہ کے پاس گئے اور امیہ کو کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو، اور امیہ نے مہنگوں داموں خرید کے فروخت کیا، 10,000 درہم بھی لے، ایک یمنی غلام بھی لیا، کہا جو لینا لے لو، میرے حضور کی زبان سے نکل گیا بلال میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بلال کو لے کے آ گئے، اللہ اکبر، بلال کو لے کے آ گئے۔ جب حضور کی آنکھیں بلال کی آنکھوں میں سمائیں، حضرت بلال کو جب گھر سے لے کے جانے لگے، کہا بلال تو نے بہت رو لیا ہے، حضور کے سامنے نہ رونا، میرے آقا سے تیرا رونا دیکھا نہیں جائے گا، اپنے آنکھوں پوچھ لے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکالنے، اور ایسے مردوں کی طرح جاننا ہے کہ حضور خوش ہو جائے میرا عاشق آ گیا ہے۔ اپنے گھر لے آئے، غسل کروایا، بہترین لباس پہنایا، امامہ پہنوایا، خوشبو لگائی، حضور کی بارگاہ میں۔ حضور دیکھ کے حیران ہو گئے، ابوبکر ابھی تو میں نے زبان سے نکالا تھا، تو خرید کے بھی آ گیا، مجھے بھی شامل کر لیتا، مجھے بھی شامل کر لیتا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، سب کچھ میرا بھی آپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر ہیں، یہ وفا کے بیکر ہیں، یہ ہے کہ محمد سے وفا۔ ہم تو شعر پڑھتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا، اور پھر سنتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے وفا نبھائی ہے، سب کچھ حضور پر لٹا دیا ہے۔ اور اس کے باوجود، آپ کی سیرت پڑھنے کے باوجود، اگر کوئی ناعقل اندیش کہے کہ ابوبکر صدیق تو جی خلافت کے حقدار تھے اور انہوں نے ساروں پہ قبضہ کر لیا اور یہ اس کو نہ دیا اس کو، تو یہ ہماری ایمان ختم کرنے والی بات ہے، کمزور کرنے والی بات نہیں، ختم کرنے والی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لے آئے، مسجد نبوی کی بات، اللہ اکبر۔ پھر غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، غزوہ تبوک ہو، کوئی مقام ایسا نہیں کہ آقا حضرت ابوبکر صدیق آگے پیش نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ 1500 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہائے سبحان اللہ۔ 5 ہجری صلح حدیبیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو احرام بندھوائے، قربانی کے جانور ساتھ لیے، چلو بھئی ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ اصحاب بھی تڑپ رہے تھے، 5-6 سال گزر گئے ہیں، حضور کا بھی دل تھا کہ میں اللہ کے گھر کو جا کے دیکھوں، اس کی زیارت اور دیدار کروں۔ حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ وہ جو صلح حدیبیہ کی ڈیٹیل اور تفصیل ہیں وہ آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ مسعود بن عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود بن عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، آ گئے۔ کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ایمبیسیڈر تھے، جی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اور میں دل کی بات بتائیں کہ آج ماشاءاللہ لاکھوں میں عمرہ ہے اور حج بھی لاکھوں میں ہے، ہم یہاں سے ویزا لگوائیں، پاسپورٹ بنوائیں، پھر ویزا لگوائیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، احرام باندھیں، اور ہمارے ساتھ صرف ہمارے چند لوگ ہوں، سینکڑوں ہزاروں چند لوگ ہوں،
ماشاءاللہ جہاز میں سوار ہو جائیں، وہاں اتر جائیں، جدہ ایئرپورٹ یا کوئی بھی ایئرپورٹ سعودی عرب کا، وہاں اتریں، اور جب ہم آگے جانے لگے تو وہ جو عملہ کھڑا ہے وہ ہمارے جو ویزے دیکھ کے کہے جی یہ ویزے تو غلط ہے، آپ کے ساتھ تو ایجنٹ نے دھوکہ کیا ہے، اور ہوا بھی ہے، کئی دفعہ ہوا ہے، اور وہیں سے واپس بھیج دیں۔ یہ کہ ہمارے دل پہ چھریاں، ہم تو کہیں گے کہ وہاں مر جائیں یا اس کو مار دیں جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، قربان جائیں ہمارے ہم خود اکیلے اور چند، اور وہاں حضور کے ساتھ 1500 ہے، اور وہ خانہ کعبہ جسے اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر ہی بیت اللہ کا لقب دیا، حضور کی خاطر ہی بنایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب مجھے اس سے پرواہ نہیں، جہاں آپ رخ پھیر دیں گے وہی میرا گھر بن جائے گا، وہی میرا عبادت خانہ بن جائے گا۔ مگر مشرکین کہتے ہیں آپ آ نہیں سکتے۔ حضور نے تلواریں پہلے ہی نیام میں رکھی ہوئی تھی، فرمایا بھائی ہم کو لڑنے تھوڑے آ رہے، اگر ہم لڑنے آتے تو ہم احرام باندھ کے آتے، احرام باندھ کے آتے، تلواریں ہم ننگی رکھتے، ہم نے تو نیاموں میں رکھی ہوئی، اور کئیوں کے پاس ہے ہی نہیں، سواریاں نہیں، ہتھیار نہیں، نیزے نہیں، پھالے نہیں، ہمارے پاس وہ جو ہے نا بار اکوپمنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں جا سکتے، اور قربان جائیں یا رسول اللہ آپ پہ حوصلے پر، آپ کی جرت پر، فرمایا ٹھیک قبول ہے، کیا ہے؟ قبول ہے، نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا احرام اتار دو، یہی قربانیاں کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں جب حضور نے یہ فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے، یہ کیا ہے؟ عمر کوئی بات نہیں، اگلے سال آ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اگلے سال آ جائیں گے، اگلے سال آ جائیں گے، نہیں تو پھر آ جائیں گے۔ اللہ بھی ہمارا ہے، اللہ کا گھر بھی ہمارا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پریشانی مجھے یہ تھی کہ ہم لیت و لال سے کام لے رہے تھے، سب سے جب حضور نے فرمایا نا احرام اتار دو، سب سے پہلے 1500-1400 صحابہ میں کھڑے ہو کر احرام اتارنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے وفا۔ یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے کیا کہا تھا پہلے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھا کہ میرے آقا اب کیا فرما رہے ہیں۔ احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، اللہ اکبر۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مدینہ کی قربان جائیں، مدینہ کی سرزمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداریاں، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی آپ پر ہی ہوگا، شان صدیق اکبر پر، وفاداریاں قربان جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، حضور کے بارے میں کوئی نزیبہ بات کر دی، کیونکہ فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد آپ کے والد محترم مسلمان ہوئے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والدہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اور عمر کتنی ہے؟ 90 سال آپ کے والد کی، اور آپ کے والد حضرت بکر صدیق کے والد آپ کے وصال کے بھی 3 سال بعد وفات پائی، یعنی تقریباً 100 سال پائے، 97-98 سال عمر آپ کے والد کی بھی، پھر وفات ہوئی۔ کوئی بات کر دی، بات کیا تھی؟ ابو بکر کچھ گھر کے لیے بھی رکھ لیا کر، سارا کچھ ادھر ہی لے کے چلا جاتا ہے، سارا کچھ ادھر ہی نشاور کر دیا۔ اور کوئی 1-2 جملے تھے۔ حضرت بکر صدیق گردن جھکا کے بیٹھے ہیں کہ والد ہیں، ابا جی بس کر دو، ابا جی بس کر دیں، ابا جی چپ کر جائیں۔ ابا جی چپ نہیں ہو رہے، کھڑے ہوئے اور دھکا دیا، گرا دیا، اور کئی روایات میں آتا کہ تھپڑ بھی مار دیا۔ والد کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کئی روایات میں کئیوں نے لکھا کہ تھپڑ بھی مار دیا۔ جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کہ اس وقت مسلمان ابھی تک حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آ گئے، بوڑھے، اے اللہ کے نبی، اے محمد بن عبداللہ، جو تیرا یار ہے نا، جس کے تو گیت گاتا ہے اور وہ تیرے گیت گاتا ہے، آج مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے نیچے گرا دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا یار، میرا دوست، میرا ساتھی، میرا صحابی، وہ بھی ابو بکر، اپنے والد پہ ہاتھ اٹھائے؟
بلاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آ گئے شرمندہ شرمندہ ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ جی یا رسول اللہ حکم۔ فرمایا والد کے ساتھ آج بدتمیزی کی ہے؟ یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا؟ ابوبکر اس سے پہلے دنیا سے نہ چلا جائے؟ نہیں، یہ شکایت لے کے آئے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ شکایت لے کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آج بچ گئے، اگر ابوبکر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی نا تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ تیری آپ کی گستاخی کی ہے اس نے، میرا والد ہے، آپ کی بے ادبی کی ہے یا رسول اللہ۔ جب آپ کی ذات پہ مجھے گھر سے نکال دیں، مجھے جو مرضی کریں، جب آپ پر حرف تنقید آیا ہے یا رسول اللہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کا سر بھی قلم کر دوں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، غزوہ بدر میں آمنے سامنے ہوا، بعد میں مسلمان جب ہو گئے، کہا ابا جی جب بدر کا میدان لگا تھا نا کئی دفعہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، کئی دفعہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، میں چاہتا تو آپ کی گردن کاٹ کے زمین پہ پھینک دیتا، لیکن میں نے کہا میرے والد ہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میرے بیٹے عبد الرحمن، اب تو صحابی ہے نا، کاش میں تو تیری تلوار کے اور نظروں کے سامنے کئی دفعہ آیا، مگر تو اگر میری تلوار کے سامنے ایک دفعہ بھی آ جاتا نا، ایک دفعہ بھی، تو تیرا تن الگ ہوتا، سر الگ ہوتا۔ یہ ابوبکر صدیق ہے، یہ ہے کہ محمد سے وفات انہیں، یہ ہے محمد کے ساتھ وفات۔ اور قربان جائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے حرارت ایمان، یہ ہے تازگی ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قربان جائیں، اللہ اکبر، یہ ہے تازگی ایمان۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک آیا، جس میں 30,000 کا لشکر، جیش اسرا کا نام جسے دیا گیا، 30,000 کا لشکر شام پر جانا ہے، بازتینی فوجیں شام کے بارڈر پر ہیں، اور رومی ایسے جشن منا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے۔ حضور تک بات پہنچی، ابھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کوئی فوجیں وہاں سے روانہ کر دیں، حضور نے فرمایا تیاری کرو۔ اور عرب میں سب سے بڑا پھل آج بھی اور اس وقت بھی کھجور کا ہوتا تھا، کھجور، آج بھی کھجور وہاں عام ہے، ہر قسم کی، ہر نسل کی، اور کھجور کے باغ پکے ہیں۔ جب پھل اتارنے کا وقت ہے اس وقت جیسے اسرا کی تیاری کا وقت ہے، حضور نے فرمایا تیاری کرو، تیاری کرو، ہم تبوک جائیں گے۔ سب تیاری کر رہے ہیں، فرمایا اللہ کے دین کو آج ضرورت ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس لے آؤ، جو کچھ کر سکتے ہو لے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 1,000 اونٹ دیے تھے وہاں پر، اور سارے سپاہیوں کے جوتے ان کے تسموں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضور نے ایسے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، نگاہ اٹھائی تو حضرت ابوبکر صدیق وفائے مصطفیٰ کی، محمد سے وفا کے پے کر اپنے سر پر گٹھڑی لا کے آ رہے ہیں۔ سارے صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ابوبکر کیا لے کے آ رہے ہیں، اتنی بھاری گٹھڑی لے کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، آ رہے ہیں، اور وہ گٹھڑی اتار کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دی۔ یا رسول اللہ سب کچھ حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں زندگی میں ٹیل لگاتا رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی تو ابوبکر سے حضور سے وفا کرنے میں پہل کر جاؤں اور سبقت لے جاؤں۔ کہا اس دن میں نے کہا کہ آج تو گھر کا آدھا سامان لے آؤں، آدھا سامان لے آئے، گھوڑوں پر لاد کے لے آئے، مگر قربان جائیں ابوبکر کی شان پر، حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر جب پہنچے، حضور نے جو ان سے سوال کیا کسی سے نہیں کیا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کسی سے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے وہاں سارے اصحاب قربانیاں دینے والے تھے. عمر فاروق کہتے ہیں جو سوال حضور نے ان سے کیا کسی سے نہ کیا. کیوں؟ کہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے اس گٹھڑی میں ڈال دیے اور ایک بوری کو پھاڑ کے ایسے جیسے احرام باندھا جاتا ہے ایسے انہوں نے کپڑا زیب تن فرمایا ہوا ہے. ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں. حضور نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بہت کچھ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ محنت کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، میرے بچے ہیں، فلاں سے آ جائے گا فلاں. نہیں، جو حضور نے سوال کیا وہی جواب دیا. عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسول، یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ کو چھوڑ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں. میرے گھر والے اور میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کا رسول کافی ہے. جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا آپ کا یہ جیش اسرا کا یہ تیاری کا منظر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہے، مگر وہ اپنی رحمت کی نظر فرما رہا ہے کہ میرا رسول کیسے تیاری کر رہا ہے. مگر اس سے پہلے نوبت نہیں آئی. مگر صدیق اکبر کی حالت دیکھ کر اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل آسمانوں کو چھوڑ زمین پہ چلا جا اور میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کے میرا سلام میرے محبوب کو کہے کہ تیرے رب نے تجھے سلام، ان اللہ یقریئک السلام، یا اللہ تجھے سلام بھیجتا ہے. واہ واہ، سلام بھیجتا ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرے ساتھ تیرے ابو بکر کو بھی اللہ کا سلام ہو. اور یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ جو حالت ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ ورفتگی ہے، یہ قربانی ہے، یہ اثار ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو بوری کاٹ کر جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے، اللہ نے زمینوں آسمانوں خلاؤں فضاؤں میں جتنی مخلوق فرشتوں کی ہے، اللہ نے فرمایا وہی لباس پہنو جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہے. یا رسول اللہ ایک اور بات بھی پیغام دینا تھا. جی جبریل کیا پیغام ہے؟ یا رسول اللہ دنیا اتنی محبت زمین والے نہیں کرتے جتنے آسمان والے ابو بکر کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر. جی یا رسول اللہ حکم. فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے حل انت راض عن ربی. یہ بھی پوچھا ہے کہ میرا ابو بکر سب کچھ مجھے دے کے مجھ پہ راضی ہے؟ مجھ پہ راضی ہے؟ یقین کریں روایتیں حدیثوں کی روایات میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ایسے جھومے جیسے کوئی ایسے جو ہے مست ہو کر ایسے دیوانہ وار گھومتا ہے، ایسے گھومتے رہتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں. کہتے ہیں امن اسعد علی ربی امن ربی راضن امن اسعد علی ربی امن ربی راضن. یا رسول اللہ ابو بکر کون ہوتا ہے جو اپنے رب پہ راضی نہ ہو؟ میں تو اتنا راضی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے. یہ ابو بکر صدیق ہے. اور وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا، وہ انشاءاللہ آگے آپ کا اگلا جمعہ جو ہے آپ کی خلافت پہ میں نے پڑھانا ہے، لیکن اس کا آغاز میں آج ہی کر رہا ہوں. 3 سال کی تقریباً 2.5 سال کی 3 سال کی اسلامی سلطنت جسے اللہ کے رسول نے قائم کیا اور حضور کا وصال ہو گیا. پہلے تو لڑتے رہے، مکہ میں مدینہ میں لڑتے رہے، جنگیں غزوات، 2.5-3 سال ہوئے اسلامی سلطنت کو قائم ہوئے. اللہ اکبر. وہ قبائل جو وہاں قانون ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور کا وصال ہو گیا. اس سلطنت کو نہ صرف سنبھالا ابوبکر صدیق نے، بلکہ ایسے چلا کے دکھایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچ کر اٹھے. یہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی طرح وفائے بارگاہ نبی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.